آج قصص الانبیاء کے اندر بات کی جائے گی، ذکر ہوگا غزوہ بدر کا۔ 17 رمضان المبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیڈ کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ پیچھے کون ہیں؟ صرف 313 مسلمان۔ ہاتھوں میں کیا ہے؟ کوئی ایک آدھی تلوار، 2-4 گھوڑے، بہت تھوڑے سے اونٹ، بس۔ باقی کیا ہے؟ خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، جذبہ۔ محمد ہمارے سربراہ ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سربراہ ہوں تو کس طرح جو مسلمانوں کا جذبہ تھا وہ آسمانوں کی اونچائیوں تو نہ چھوتا۔ 313 مسلمان ہیں، ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے۔ جب اعلان جنگ ہوتا ہے تو جو کچھ بھی نظر آتا ہے اٹھا لیتے ہیں۔ کسی نے کچھ پہنا نہیں ہوا، کپڑے پورے نہیں ہیں، کوئی بنیان کے اندر ہے۔ جذبہ دیکھیں، ایک صحابہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کچھ ہاتھ نہ لگا تو درخت کی چھڑی کو ایک ٹہنی ہی توڑ لی اور پکڑ لی۔ جا رہے ہیں غزوہ کرنے، غزوہ وہ جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شرکت کرتے ہیں۔ بالمقابل کون ہے؟ سامنے 1000 مشرکین، 1000 مشرکین، گھڑ سوار، پیش بہا اونٹ۔ مسلمانوں کے پاس تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک اونٹ پر 3 مسلمان سوار تھے، اونٹوں کی کمی جو تھی۔ اس طرف 1000 گھڑ سوار ہیں، بیش بہا اونٹ ہیں، ہر طرح کا جدید ویپن جو تھا ان کے پاس موجود ہے، اور وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ مسلمان تو صرف 313 ہیں، یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ لیکن مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لی تھی تو اس کا تو پورا ہونا مقصود ہی تھا نا۔ سورہ آل عمران کے اندر بتایا جاتا ہے، آیات 123، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے، مطلب کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھے، بے سر و سامان۔ بس اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارے رب نے 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ وہ دعا کے بعد کے مار کے ہیں، معجزات ہیں بعد میں۔ اب نکلتے ہیں 313 مسلمان۔ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے کہ جو مشرکین کا لشکر آ رہا ہے وہ نمبرز میں ہم سے بہت بڑا ہے، تو اب کیا چاہتے ہیں کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ جو 300 مسلمان ہیں وہ بھی پریشان پڑ جائیں، تو کس کو بھیجا جائے؟ آخر رپورٹ بھی تو لینی ہے۔ مولا علی کو بھیجتے ہیں، جاؤ پتہ کر کے آؤ، دیکھو تو صحیح کہ پہاڑی کی اس پار کتنے مشرکین ہیں، آخر کون سا لشکر آ رہا ہے، جا کے دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں دیکھا تو وہاں تو 1000 مشرکین کھڑے ہیں، اونٹ، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ سے لوگ ہیں 80 میل دور مدینہ منورہ سے بدر کے مقام کے اوپر آغاز ہونا ہے۔ یہ پہلا وہ مارکا ہونا ہے جب حق اور باطل کی لڑائی ہونی ہے، بت پرستی کی توحید کے خلاف، مسلمانوں کا مشرکین کے خلاف، پہلا وہ مارکا ہے۔ تو اس زمانے کے اندر کچھ واقعات یوں ہوتے تھے کہ جب اعلان جنگ پورا مارکا کا آغاز ہونا تھا تو اس سے پہلے ایک ایک جوان کو بھیجا جاتا تھا، جو لیڈر ہوتا تھا اس کو کہتے تھے سامنے آؤ تاکہ اپنی طاقت کا اندازہ تو لگائیں۔ تو اس طرف سے آواز آئی کہ بھیجو جی اپنے 3 جوانوں کو، تو یہاں سے 3 انصار کو بھیجا گیا۔ ادھر سے آواز آتی ہے جو سربراہان ہے کہ اے محمد، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، اے محمد یہ کن کو بھیج دیا؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے چچا زاد بھائیوں کو بھیجو، کسی تگڑے جوان کو بھیجو، پتہ تو چلے کہ آخر ہیں کون مسلمان ہوئے ہیں، کنہوں نے ہمیں چھوڑا ہے اور تمہیں جوائن کیا ہے، بھیجو۔ تو بتایا جاتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عبید بن حارث، حمزہ اور علی کو اترو، جاؤ مقابلے پر جاؤ۔ پہلے ہی وار میں دشمنان اسلام کو، کفار کو جہنم واصل کر دیا، پہلے ہی وار کے اندر۔ حمزہ اور حضرت حاضر سے کی تعداد تو مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے ہی ہے، اور اعلان جنگ بھی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ ذکر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے معجزے کے طور پر 3000 فرشتوں کو اتارا۔ بتایا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہیں، سامنے موجود ہے ایک صحابہ، ایک اس طرف ایک پیچھے، پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے؟ فرماتے تھے فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مدد آئی ہے۔
ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب خدا کے معجزات کی بات کی جا رہی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں، ریت، 1000 مشرکین سامنے کھڑے ہیں، 300 پیچھے ہیں، مقابلہ تو کوئی ہے ہی نہیں، سامان ہے ہی کوئی نہیں، ہاتھوں میں کیا ہتھیار ہے ہی نہیں، ٹہنیاں پکڑی ہوئی ہیں، بس جذبہ ہے خدا تعالیٰ کی ذات پر توکل اور بھروسہ ہے، مٹھی بھر اس مٹی کو، ریت کو اٹھاتے ہیں، اچھالتے ہیں اور اچھال دیتے ہیں۔ اب اتنی سی مٹی میں تو نعوذ باللہ وہ ہاتھ بھی نہیں اٹھا کے اشارہ بھی نہیں کر سکتا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے اٹھایا ہوگا۔ وہ مٹھی بھر مٹی 1000 مشرکین کی آنکھوں میں گئی، ایک کی آنکھوں میں گئی، اس طرح سے گئی کہ ان کو دکھنا جو تھا وہ بہت، ان کی بینائی جو تھی وہ کم پڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ معجزات، جب ہم غزوہ بدر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں صرف معجزات نظر آتے ہیں، خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نظر آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارے سربراہ ہوں تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی مشرک، کوئی کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ خیر، اعلان جنگ تو ہو چکا تھا، جنگ ہوئی باقاعدہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا باقاعدہ حصہ تھے، اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی جیت ہوئی، 70 کفار تھے بتایا جاتا ہے جو کہ جہنم واصل ہوئے، اور اس میں سے مولا کرم کرے بتایا جاتا ہے کہ اس میں سے 36 وہ تھے جو کہ مولا علی نے خود جہنم واصل کیے۔ 70 میں سے 70 سے زیادہ وہ تھے جن کو قیدی بنا لیا گیا، 14 مسلمانوں کا بتایا جاتا ہے کہ وہ شہید ہوئے۔ اب اسلام کی جب بات کی جاتی ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فار سائٹڈنس کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام جو 1400 برس کا تھا وہ آج بھی لاگو ہوتا ہے، تو دیکھیے کیا خوبصورتی ہے کہ ایک طرف تو ہدیہ رکھا کہ 4000 درہم دیں اور آزادی لے لیں، جو کہ 70 ہمارے پاس کون ہیں؟ قیدی ہیں۔ باقی کیا رکھتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مشرکین جو کہ قید کے اندر ہے 10 مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم دے دے تو جاؤ آزاد ہو، کچھ نہیں تم سے، بس 10 مسلمانوں کے بچوں کو پڑھا دو۔ تو تعلیم کی اہمیت دیکھیے، 1400 برس پہلے بھی مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت کا اندازہ تھا۔ سرکار دو عالم، یہ وہ جنگ تھی، باقاعدہ آغاز تھا جب مسلمانوں نے کفار کے خلاف علم بلند کیا اور خدا تعالیٰ کا جو پیغام تھا اس کو ایک دفعہ سٹیبلائز کر دیا، یقین دہانی کرا دی کہ توحید کا فیصلہ ہونا ہے یا بت پرستی نے راج کرنا ہے، حق کی جیت ہونی ہے یا پھر باطل کی۔ تو حق کی جیت ہوئی، توحید کی جیت ہوئی، اللہ کی جیت ہوئی، اور مسلمان اس دن سے لے کر آج تک دنیا پر راج پا چکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ قصص الانبیاء، آج غزوہ بدر کا واقعہ تھا، آپ لوگوں نے سنا۔ روزانہ ہم آپ کو اسی طریقے سے بتاتے ہیں کہ قرآن پاک کے چھوٹے واقعات کیا ہوا، تو یہ ایک طرح سے دورہ قرآن کی روشنی میں آپ کو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ اور ابھی ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے خانم، وہ اس وقت ہمیں جوائن کرتی ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا سیگمنٹ کرتی ہیں ہمارے ساتھ جو کہ میرے دل کو بہت اچھا لگتا ہے، میرے قریب بھی بہت ہے، کیونکہ اس میں بچے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی سٹوریز جو روز وہ سنائیں وہ بچوں تک جائیں، اور وہ بھی ایک لرننگ پروسیس ہے۔ خانم بالکل، تو تھینک یو۔ ہم چاہتے ہیں خانم آپ آئیں اور آ کے اپنی کہانی میں بچوں کو سنائیں نا، جو کہ آپ روز سناتی ہیں۔ یو ڈو این امیزنگ جاب، ماشاء اللہ، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ بالکل خانم، آپ مائک لے جائیں تاکہ ہم بچوں کا تعارف بھی کرا سکیں۔ بچے آج کہاں سے آئے ہیں، کون کون ہیں، کیا پڑھیں گے، آج بتائیں۔ اور پتہ ہے یہ لرننگ پروسیس اتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ جس طرح بتاتی ہیں وہ آپ کو جواب دیتے ہیں، بالکل، اور پھر وہ کچھ نہ کچھ، ہر بچے کو کچھ نہ کچھ پتہ ہے۔ جی بالکل، کوئی کلمہ سناتا ہے، کوئی نعت سناتا ہے، تو خانہ پوچھے سب کے نام۔ اچھا جی، آج ہمارے ساتھ کون ہے؟ آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد علی۔ محمد علی، اور آپ کا نام کیا ہے؟ کرم حسین۔ کرم حسین، اور آپ کا نام کیا بیٹا؟ محسن علی۔ محسن علی، ان سے پوچھیے گا ان کا نام کیا ہے؟ سلمان علی۔ سلمان علی، اچھا جی۔ آج میرے بچے کچھ سنائیں گے؟ آپ کچھ سناؤ گے؟ کیا سناؤ گے؟ وہاں جگہ ہے تو میں بچوں کے پاس آ جائیں۔ میرے لیے پتہ ہے وہ پھر مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب میں بیٹھ جائیں دینا ہے۔ اچھا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہے؟ انرجیز۔ روزہ کس کا ہے؟ ماشاء اللہ، سب کے روزے ہیں اور اتنی انرجیز آ رہی ہیں۔ چڑی روزے والا ہی بولا۔ روزہ تو نہیں ہے، صحیح والا روزہ ہے نا؟ ماشاء اللہ، یہ ہمارے پیارے پیارے بچوں کے سب کے روزے ہیں۔ اچھا، تو پہلے مجھے کون نعت سنا رہا ہے آج؟ کلام، نعت، حمد، کلمہ؟ ہم سنائیں گے؟ ماشاء اللہ سنائیں، ماشاء اللہ، ہم سنائیں۔ حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا کہ نہ محبت، نہ مودت، نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل، نہ فضیلت، نہ ثنا مانگی ہے، نہ کبھی حضرت داؤد کا لہجہ مانگا، نہ کبھی غیب کے پردے کی صدا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے خدا سے کچھ نہ مانگا ہو،
اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی. واہ کیا بات، کیا بات. سبحان اللہ، واہ زبردست. زبردست. لہجہ کتنا خوبصورت ہے اس بچے کا ماشاء اللہ. کون سکھاتا ہے آپ کو؟ یہ میرے پاپا نے لکھا ہوا تھا تو اس پہ سے میں نے پڑھا. اچھا ماشاء پاپا نے اللہ. لکھا ہوتا، ماشاء اللہ. اور کچھ آتا ہے؟ سناؤ. بن کے مہتاب سرفرش ستارہ آنا، یعنی قرآن میں قرآن کا پارہ آنا. یہ تو شبیر کی خواہش تھی جو ٹالی نہ گئی، ورنہ مشکل تھا محمد کا پارہ. کیا بات ہے. عرش والوں کے مقدر کا مقدر ہونا، عالم حسن و دو عالم میں سکندر ہونا. اس کی تخلیق میں توحید کا دل لگتا ہے، اتنا آسان نہیں ہم شکل پیمبر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اکبر شباب حسن پیمبر کا نام ہے، اکبر جلال جذبہ حیدر کا نام ہے، اکبر عروج ماؤ منور کا نام ہے، اکبر حسینیت کے مقدر کا نام ہے. فرصت ملے تو پوچھ بشر کے سکون سے، اسلام سرخرو ہوا اصغر کے خون سے. اکبر الف سے امن و ازل کی اٹل ازا، اور کاف سے کبریا کے کرم کی ہے کیا کشاں. بے برگ و بار بخت بشر کی بلندیاں، رے رنگ و راحت و رفعت رئیس و جاں. اکبر کے دم سے نور کی قسمت رواں ہوئی، اکبر کا نام لے کر شریعت جواں ہوئی. ماشاء اللہ. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو، فرزند شاہ عکس پیمبر ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بہتر ہوں جان لو، یوسف سے حسن میں کہیں بہتر ہوں جان لو. میں مسرب سرسبیہ پیمبر ہوں جان لو. تم پر ہو کیوں نہ خوف شکست و زوال کا، 18ویں برس ہوں علی کے جلال کا. ماشاء اللہ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. لہجہ کتنا خوبصورت. خیبر شکن کی جنگ میں جو ہر دکھاؤں گا، خیبر شکن کی جنگ میں جو ہر دکھاؤں گا. میدان ہے زور بازو ہے در دکھاؤں گا. کچھ اس طرح میں طے کے جو ہر دکھاؤں گا، اڑتے ہوئے فضا میں سر دکھاؤں گا. سبحان اللہ. ایک وار میں ہی فور زور کاٹ دوں گا میں، گردن کے ساتھ ساتھ دل کی گرہ کاٹ دوں گا میں. سبحان اللہ. ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مسئلے غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. شبیہ مصطفیٰ ہے شہزادہ علی اکبر. واہ ماشاء کیا اللہ. بات ہے. اور لہجہ ماشاءاللہ بچے کا بہت بہت خوبصورت. بہت آپ کے بابا نے آپ کو بہت کچھ سکھایا ہے. وہ دین بتایا ہے، علم بتایا ہے، سب کے بارے میں بتایا ہے. بالکل. خانم اب آپ مجھے بتائیں کہ آج آپ بچوں کو کون سی سٹوری سنا رہی ہیں؟ آج میں حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بچوں کو سنانے جا رہی ہوں. اور ہم لوگ آج بہت چھوٹی سی سٹوری پڑھیں گے، سنیں گے، اور اس میں سے بہت مزے کا لیسن ہم لوگ اس میں حاصل کریں گے. کوشچن بھی پوچھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ روم میں رہتے تھے. روم شہر ہے نا، وہاں پہ رہتے ہوتے تھے. اور آپ اتنے صبر کرنے والے تھے، اور ہر چیز میں اتنا صبر تھا، آپ میں اتنا تحمل تھا، اور آپ ہر چیز پہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے صبر اور شکر کی وجہ سے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا، اتنی مال دولت رزق اتنا کچھ عطا کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو نعمتوں میں عطا کی، آپ کو بہت ساری اولاد عطا کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پہ بہت زیادہ شکر ادا کرتے تھے. اب کیا ہوا ایک بار کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ جو ہیں وہ رہتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کی نعمتیں ملی ہوئی تھی ان کے اوپر آزمائش ہوئی. اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے نا کچھ چیزیں عطا کر کے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا. آپ کی ساری اولاد جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی. ٹھیک ہے. اور جو آپ کی مال و دولت تھا وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا تو اللہ کا امتحان تھا نا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس امتحان میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا تھا. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان سے یہ سب کچھ چھین بھی لیا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہے، ہر چیز میں شکر ادا کرتے رہے. ان کو پورے جسم کے اوپر نا ایک ایسی بیماری لاحق ہو گئی تھی کہ کوئی بھی شخص ان کے پاس نہیں بیٹھ سکتا تھا. ان کے پورے جسم کے اوپر زخم ہو چکے تھے. ان کے جو لوگ تھے پیار کرنے والے وہ بھی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے. صبر ان کے اندر اتنا زیادہ تھا. ایک دن ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ آپ کی یہ تمام مصیبتیں، تمام جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. تو کیا ہوا، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی وہ دعا قبول فرمائی. اور آپ کے لیے ایک چشمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ آیا کہ یہ چشمہ آپ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں سے پانی پیو بھی اور اس پانی سے نہاؤ بھی، آپ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. تو آپ جب اس پانی کو پیا اور اس پانی سے نہائے تو آپ بالکل ینگ ایک جوان لڑکے کی طرح دوبارہ سے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مزے کی سٹوری تھی نا.
स्टोरी हमने किन के बारे में पढ़ी है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। और इसमें सबक हमें क्या मिलता है? हमें भी सब्र करना चाहिए और क्या नाम है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई चीज़ हमें नहीं मिल रही तो तभी हमें हर मुश्किल हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड। क्या बात है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्टोरी थी, बहुत अच्छा मैसेज था स्टोरी का। तो हम आपको ये बताएं कि लाहौर उसके मज़ाफ़ात में थोड़ी देर में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ जाता है। आप लोग भी जाएं और अपनी अफ्तारी का अहतमाम करें। आज छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं नूरे रमज़ान। नूरे रमज़ान।